سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہاد پر گئے ہوئے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تدین و آرائش کروائی. مسجد نبی کی تدین و آرائش کروا رہے ہیں. پرنالے کچھ مسجد میں گر رہے ہیں. وفا اور وفا کے اندر علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ پرنالے سارے اتار دو. ایک ایک پرنالہ اتارا گیا. یاد رکھیں جب مسجد نبی شروع میں بنائی گئی تھی تو صحابہ کرام کے اکثر کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں سے ہم گھر سے نکلیں گے اور سیدھے اللہ کے گھر میں آ کر رب کی بندگی ادا کریں گے. جیندے ہو جاگتے ہو تو آخو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کھڑکیاں بھی کھلتی تھی, دروازے بھی کھلتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ظاہریہ کے آخری دنوں میں بخاری کے اندر دونوں حدیثیں موجود ہیں, فرمایا سارے دروازے بند کر دو, ایک علی کا دروازہ مسجد کی جانب کھلنا چاہیے. اور جب کھڑکیوں کی باری آئی تو فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو, ایک کھڑکی ابو بکر کی کھلنی چاہیے. شارحین حدیث کہتے ہیں سرکار اشارہ کر رہے تھے کہ جتنے بھی تم خلافت کا کوئی دعویدار ہو وہ کھڑکیاں بند کر لے. اگر میرے بعد خلافت کا کوئی اقدار ہے تو تمام نبیوں کے بعد پوری کائنات کا سردار ابو بکر صدیق کا اقدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور یہ حضور کی سنت اور سرکار کی آل سے محبت کا اندازہ کیجئے. سارے پرنالے فاروق اعظم نے اتارو. یہ پرنالے مسجد میں پانی گرتا ہے اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہر عمل حضور کے بعد جو ہو وہ بدعت ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں مسجد میں آپ نے قالین کیوں بچھا رکھی ہے؟ صحابہ تو کچی زمین کے اوپر سجدے کیا کرتے تھے. آخو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا. وہ جو شریعت سے ٹکرائے گا, جو شریعت کے خلاف ہوگا, وہ بدعت کبیرہ ہوگا. ورنہ اچھی بدعت ہو تو تراویح کے مسئلے پر ابئی کھڑے ہوں, پیچھے نماز صحابہ کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سن رہے ہوں, تو فاروق اعظم دیکھ کر کہتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, نعم البدعۃ ہذہ, یہ بدعت ضرور ہے لیکن بری بدعت نہیں ہے, اور بڑی اچھی بدعت ہے. جب تک قرآن مسئلے پر پڑھا جائے گا اللہ رب العالمین ابئی کو بھی ثواب عطا فرمائے گا, فاروق اعظم کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ. شریعت کے مسائل پتہ نہ ہوں تو بندہ ڈنڈی مارتا رہے, یہ نہیں بات ہے. ماننا علامہ صاحب دیکھیں نا, بندہ پڑا ہوا ہو تو قدر ہونی چاہیے. آپ کے علاقے کے ہیں, بڑی خوبصورت جامع ترمذی کی حدیث کی جانب اشارہ کیا, من سنہ فی الاسلام سنت حسنہ, جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا, اچھے کام کو جاری کیا, قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اللہ جاری کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے جناب یہ تگڑے بندے ہو نا, مال و دولت لے ہو, وہ جڑی میں مشورہ دیتا وہ جناب اس پہ عمل کرو. عیدگاہ تو سڑے کو تھی سکول نہ ہے نا جی, بڑی خوبصورت عیدگاہ ہے, اتنا اچھا سپاٹ, چاروں طرف سے جناب وہ سارا علاقہ نظر آتا ہے. تو اس کو اگر آپ انڈر روف کر دیں تو بارش میں وہاں پر جنازہ پڑھ لیا کریں, حضور کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اس لیے کہ مظاہر حق جو علماء دیوبند کی لکھی ہوئی مشکات کی شرح ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جناب جلد دوم ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار نے مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا بنا رکھا تھا جہاں پر نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم نے سارے پرنالے اتار دیے. مسجد میں کیچڑ ہو جاتا ہے, یہ کیوں تم نے پرنالے لگائے ہوئے ہیں؟ حضرت عباس کا بھی اترا. حضرت عباس جہاد سے واپس آئے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے فاروق اعظم کا حکم ہو, کوئی انکار کرے, بچار ہی نہیں ہے کسی کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام الفضل سے پوچھا, ام الفضل آپ کی زوجہ کا نام, پرنالہ کیوں اترا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا فاروق اعظم نے سارے پرنالے اتار دیے, آپ کا بھی اتر گیا, ہمارا بھی اتر گیا. جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے تری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے اور کہا, امیر المومنین آپ نے میرا پرنالہ کیوں اتارا ہے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے عباس رسول اللہ کے چچا, میں نے اس لیے پرنالے اتارے ہیں کہ مسجد میں پانی آ جاتا ہے, بارش میں کیچڑ ہو جاتا ہے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, میں نے سارے پرنالے اتار دیے. آگے کا بات سننے والی ہے. حضرت عباس نے کہا آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, مدینے میں بڑے گواہ موجود ہیں, یہ پرنالہ کسی اور نے نہیں لگایا. اللہ کے نبی میرے کندھے پر سوار ہوئے تھے, رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے پرنالہ لگایا تھا. جب یہ بات ہوئی تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں
چھم آنسو آ گئے، محبوب کی یاد آ گئی اور سرکار کا عمل حسین بھی یاد آ گیا۔ کہا آؤ مسجد نبی میں چلتے ہیں، سارے صحابہ کو جمع فرما لیا۔ علامہ سمودی فرماتے ہیں اجتماع کثیر ہو گیا اور سیدنا فاروق اعظم نے کہا صحابہ سب کے پرنالے اترے رہیں گے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، نبی پاک کے چچا کا پرنالہ دوبارہ لگے گا، اس لیے کہ وہ پرنالہ اللہ کے نبی نے خود لگایا تھا۔ لیکن کیا ہوا، دونوں کے قد اونچے، عباس بھی اونچے قد والے، فاروق اعظم بھی اونچے قد والے۔ جناب فاروق اعظم نے کہا میں نیچے بیٹھوں گا، اے عباس آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کے چچا کو اپنے کندھے پر سوار کر کے جناب فاروق اعظم نے پرنالہ دوبارہ لگا کر نبی کی سنت پر بھی عمل کر لیا، نبی کے اہل بیت سے وفا بھی ثابت فرما دی ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، ایک بار پڑھی سکو سارے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں